السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محسن شہزاد۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہوں گے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور اس پر مکمل معلومات دی تھی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ اس وقت فیصل کا ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر لگا ہوا ہے۔ اگر آپ سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں یا پہلے سے استعمال کر رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، کب استعمال کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، اور کیا یہ واقعی پی ڈبلیو ایم سے بہتر ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کیا ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے اور اس کے بارے میں مکمل معلومات۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر میں جو یہ ایم پی پی ٹی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایم پی پی ٹی کا مطلب ہے میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریکنگ۔ یہ پی ڈبلیو ایم کے مقابلے میں ایک جدید ٹیکنالوجی ہے۔ یہ سولر پینل سے زیادہ پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس سولر پینل 550 واٹ کا ہے تو عام حالات میں ایم پی پی ٹی کوشش کرے گا اس سے زیادہ پاور حاصل کی جا سکے۔ یہ مسلسل پینل کے وولٹیج اور کرنٹ کو مانیٹر کرتا رہتا ہے اور جو پوائنٹ تلاش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ پاور مل سکتی ہے، وہ پوائنٹ تلاش کر لیتا ہے یہ آسانی سے۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ کس میکینزم کے تحت کام کرتا ہے تو وہ یہ ہے، فرض کریں آپ کے پینل 44 وولٹ لیتے ہیں اور آپ کی بیٹری 12 وولٹ کی ہے۔ اگر آپ پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر استعمال کریں گے تو وہ صرف 12 یا 13 وولٹ کو یوز کرے گا اور باقی ضائع کر دے گا، جبکہ ایم پی پی ٹی تمام وولٹس کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کے اندر ایک ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ وولٹیج کو کم کر کے استعمال کے لائق بنا دیتا ہے اور اضافی وولٹیج کو کرنٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، جس سے ہماری اضافی پاور ضائع ہونے کے بجائے استعمال ہو جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹری جلد از جلد چارج ہو جاتی ہے یا پھر ہم زیادہ سے زیادہ لوڈ چلا لیتے ہیں۔ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کے بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ اس سے زیادہ پاور حاصل ہوتی ہے، بیٹری جلدی چارج ہو جاتی ہے، بجلی کا ضیاع کم ہوتا ہے، سردیوں میں بھی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، یعنی جب دھوپ کم ہوتی ہے تب بھی اس کی پرفارمنس پی ڈبلیو ایم کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور بڑے سولر سسٹم کے لیے تو یہ بہترین قسم کا انتخاب بن کے سامنے آتا ہے۔ لمبے فاصلے پر لگے ہوئے سولر پینل، یعنی اگر کوئی دور لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ تار لمبی استعمال ہو رہی ہے تو اس پر بھی اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے، جبکہ پی ڈبلیو ایم کے وولٹیج ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ ابھی آپ نے اس کے فائدے جانے، ہر چیز کے کچھ فائدے اور کچھ نقصان ہوتے ہیں، اور اب اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو سب سے پہلا نقصان اس کی قیمت کا ہے، کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور سرکٹ تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے جس کو ریپیئرنگ میں کاسٹ زیادہ آ سکتی ہے، اور اگر کسی اچھی کمپنی کا نہ ہو تو وہ جلدی خراب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس فیصل کا ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر لگا ہوا ہے، جو کہ اچھے سولر چارج کنٹرولر میں سے ایک ہے۔ اس سے بہتر بھی آتا ہے جو سم ٹیک سولر چارج کمپنی کا سولر کنٹرولر ہے، ایم پی پی ٹی کنٹرولر ہے، وہ اس سے زیادہ اچھا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ آپ کو 9-10 ہزار روپے کا ملے گا تو وہ آپ کو 20-22 ہزار روپے کا ملے گا۔ اچھا، اب سب سے اہم اور ضروری بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس کو استعمال کرنا چاہیے اور کس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بڑے سولر پینل لگے ہوئے ہیں یا اگر آپ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ 500 واٹ، 550 واٹ، 600 یا اس سے بڑے، تو پھر آپ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر ضرور لگائیں، کیونکہ اگر آپ پی ڈبلیو ایم پہ چلائیں گے تو یہ اضافی وولٹیج ضائع کر دے گا۔ یا اگر آپ کا ارادہ ہے مستقبل میں
اس سیٹ اپ کو بڑھانے کا، تو آپ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر ہی لگائیں، کیونکہ پی ڈبلیو ایم پر آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، اس میں آپ کو زیادہ بڑھانے کی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ اور اس میں سب سے اہم اور ضروری بات بجٹ کی، اگر آپ کا بجٹ اجازت دے تو پھر تو آپ 100% یہی لگائیں، یہ ریکمینڈڈ ہے۔ اور جہاں تک بات رہی ہے کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، تو گھر میں سولر استعمال کرتے ہیں، انورٹر لگا ہوا ہے، زیادہ بجلی بچانا چاہتے ہیں یا بیٹری کی بہتر لائف چاہتے ہیں، ایم پی پی ٹی بہترین آپشن ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے اور ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کیسے کام کرتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، ایم پی پی ٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو میکسیمم پاور لینا چاہتے ہیں، وہ ایم پی پی ٹی یوز کریں، اور اگر بس گزارا چلانا چاہتے ہیں تو پی ڈبلیو ایم یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے پاس ایم پی پی ٹی کنٹرولر ہے یا پی ڈبلیو ایم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم پی ڈبلیو ایم اور ایم پی پی ٹی کا مکمل کمپیریزن کریں گے تاکہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ آپ کے لیے کون سا بہتر ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔